پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ مذاکرات چاہتے ہیں لیکن انا قربان کرنا ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی کی حکومت کسی نے نہیں، انہوں نے خود گرائی۔ مفروضہ بنا چکے تھے، قمر باجوہ ان کے خلاف ہیں۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی کہتے ہیں ملک کے لیے میں سب کے پاؤں پکڑنے کو تیار ہوں۔ پی ٹی آئی استعفے نہ دیتی تو الیکشن ہوتے یا پھر بانی پی ٹی آئی وزیر اعظم رہتے۔ ناراض ایم این ایز کو راضی کر لیتے تو صورتحال یہ نہ ہوتی۔ AIY نیوز سے گفتگو میں طاہر اشرفی نے کہا دوست ممالک پاکستان میں سرمایہ کاری چاہتے ہیں مگر پریشانی نہیں۔ خان صاحب اپنے اوپر اگر قابو رکھنا اور قابو پانا شروع کرتے تو یہ دن ہی نہ آتے۔ یہ نوبت ہی تب آئی۔ خان صاحب کی حکومت کسی نے نہیں گرائی، یہ آپ جو مرضی آپ کہتے رہے، خان صاحب نے خود گرائی اپنی حکومت۔ رویہ خان صاحب کے کچھ ساتھیوں کا رویہ، لیکن وہ ایک حقیقت بن گئے آپ تو 8 فروری کے بعد۔ اگر آپ یہ کہیں کہ تحریک انصاف اس ملک کی جماعت نہیں ہے تو یہ ہم نے تو پہلے بھی وہی الزامن نہیں ہے، لیکن وہ حقیقت تو ہے، تو پھر کیسے وہ پھر دیکھیں بات یہ ہے، یہ تو سیاسی قوتیں جب آپس میں بیٹھیں گی، بات چیت کریں گی، ان کے پارٹی کے لوگ بیٹھیں گے اور میرا خیال ہے وہ بیٹھیں گے۔ ان کے پارٹی کے بہت سارے لوگ چاہتے ہیں مذاکرات ہوں، سیاسی قوتوں سے مذاکرات ہوں۔ ذریعہ ہے کہ آپ کردار ادا کر سکتے ہیں، کریں گے۔ میں تو جی سب کے پاؤں پکڑنے کو تیار ہوں اس ملک کے لیے۔ اگر یہ تیار ہوں، بیٹھنے کو تیار ہوں، اپنی انا قربان کریں، لیکن گزارش میں نے پہلے کر دی کہ یہ نہیں ممکن ہے کہ ایک طرف آپ فوج کی ایسی تیسی کریں، اب فوج کو آپ ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، انہیں اپنا کام کرنے دیں، وہ کر رہے ہیں، آپ سیاستدان بیٹھ جائیں۔ اس کے لیے تیار ہیں ہم، صبح پاؤں پکڑنے کو بھی تیار ہیں سب کے۔ اگر خان صاحب عدم اعتماد کے بعد ریزائن نہ کرتے، بٹ صاحب میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں یا دوبارہ الیکشن ہو جاتے یا خان صاحب عدم اعتماد کر کے دوبارہ وزیر اعظم بن جاتے۔ اور یہ بات انہیں جنرل باجوہ نے بھی کہی تھی کہ آپ اسمبلی سے ریزائن نہ کریں۔ 2-3 ووٹوں کا فرق تھا نا، کتنا فرق؟ جی جب وہ جانے والے تھے تو آپ سے کوئی ملاقات بات چیت ہوئی تھی خان صاحب؟ خان صاحب اور ایک ڈس انفارمیشن کی بنیاد پر اپنے طور پہ ایک مفروضہ بنا چکے تھے کہ جنرل باجوہ میرے خلاف ہیں، لہذا اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں نے انہیں کہا تھا کہ نہیں، آپ بیٹھ جائیں، آپ اپنے جو آپ کے اندر ہے آپ ان سے ڈسکس کریں، آپ کا آرمی چیف ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں وہ شہباز شریف سے مل چکا ہے۔ میں نے کہا نہیں، غلط بات ہے آپ کی، اس پہ میری بات ہوئی، بلکہ جو آخری میٹنگ تھی میں نے اس میں کہا تھا کہ خان صاحب اگر آپ کے خلاف فوج ہوتی تو میں یہاں نہ ہوتا، کیونکہ میں اپنی فوج کے خلاف کبھی بھی نہیں جاؤں گا۔ لیکن ان کے ارد گرد کچھ لوگ تھے جن کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں تھی، وہ اللہ واسطے ہی الزام تراشیاں کر رہے تھے۔ ایک MNA کا میں جانتا ہوں کہ کسی بنیاد پر اس کو ایک ادارے نے بلا کے شٹ اپ کال دی کہ انسان بنو، قومی سلامتی کا مسئلہ تھا، اور میرے سامنے خان صاحب کو ایک ان کی خاتون MNA کہہ رہے تھے جی اس کو اس ادارے نے کہا ہے کہ تم جا کے نہ مل جاؤ۔ اچھا، یہ حال تھا۔ وہی جو 20 MNAs کے تھے ان میں سے ان میں جنرل باجوہ نے حتی الممکن کوشش کی، لیکن جب عدم اعتماد میں خان یار یہ بتایا گیا، لسٹ دی گئی جنرل باجوہ اور اس وقت فوج نے کہ یہ آپ کے MNA آپ سے ناراض ہیں، ان کو راضی کر لیں، اور وہ کیا کرتے ہیں ان کو۔ اچھا، بہت پہلے دے دی۔ دیکھیں نا، انفارمیشن تو اداروں کا یہی کام ہے نا، اس سے زیادہ وہ کیا کرتے کہ یہ آپ کے لوگ ناراض ہیں، آپ ان کو راضی کر لیں۔ اب خان صاحب اگر میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں جو 20 تھے نا، ان میں سے 12 میرے ساتھ رابطے میں تھے، ملتے جلتے تھے ہم، وہ صرف اس بات پہ ناراض تھے کہ خان صاحب ملاقات نہیں کرتے اور خان صاحب کے ارد گرد لوگ ہم سے بدتمیزی کرتے ہیں۔ کوئی مطالبہ نہیں تھا ان کا، اور اگر ان کو خان صاحب بلا لیتے اور بلا کے کہتے کہ آؤ یار چائے کا کپ پیو، ڈونٹ وری، نیکسٹ انشاءاللہ ٹھیک ہوگا تم، وہ کبھی بھی نہ جاتے۔ یار اپنی غلطی بھی تو آپ مانے نا، وہ کیوں گئے؟ آصف زرداری ہر ایک کو گلے سے لگاتا، سینے سے لگاتا، شہباز شریف خود پہنچ جاتا ہے۔ MKM سے پوچھے خان صاحب گئے عدم اعتماد کی تاریخ کے بعد کراچی، ان سے بات کی انہوں نے؟ گئے اس کام کے لیے، بات ہی نہیں کی۔ بھائی کچھ خان صاحب کے اپنے ساتھی تھے، میں سمجھتا ہوں انہوں نے بھی خان صاحب کے ساتھ دھوکہ کیا۔ جنہوں نے سب سے پہلے خان صاحب کو چھوڑ کے بھاگے وہی خان صاحب کے زوال کا سبب۔ باجوہ صاحب سے ابھی بھی آپ کا رابطہ ہے؟ کبھی کبھار ملاقات ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو اتنی ان پہ تنقید ہوتی ہے بہت زیادہ، تو وہ کیا ان کا اگر باجوہ صاحب نے سچ بولنا شروع کر دیا نا تو بہت سارے لوگ منہ چھپاتے پھریں گے۔ ہمارے دوست ممالک جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ ہو،
لیکن وہ چاہتے ہیں کہ جو انویسٹر یہاں آئے اسے کوئی پریشانی نہ آئے. تو SIFC کے قیام کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری جو بیرونی سرمایہ کاری ہے وہ پاکستان کی طرف متوجہ ہے. پہلے سٹیپ میں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ $5 ارب یہ 30 کے قرب و جوار میں جائے گی. ریکارڈنگ میں تو 1 ارب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ باقی شعبوں کے اندر ہے. اور جو عرب سرمایہ کار ہیں بالخصوص سعودی، قطری، کویت، امارات، وہ بہت انٹرسٹ لے رہے ہیں پاکستان کے اندر. اور اس میں اس کا کریڈٹ اگر آپ دیں گے تو وہ بلا شبہ SIFC، ہمارے آرمی چیف اور وزیر اعظم دونوں لگے ہوئے ہیں. پاکستان کا اوورآل اگر ہم دیکھیں تو ان 6-7 یا 1 سال میں کہہ لیں جو مقام تھا، جو کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت کسی وقت ڈیمیج ہوا تھا، اس کو ریپیئر بھی کیا اور بڑھایا بھی ہے ہماری قیادت. ماضی کی تلخیاں ہیں جو خان صاحب کے دور میں کچھ ہوئی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں آگے جانا ہے. خان صاحب نے ڈیمیج کیسے کیا؟ اپنے بیانات سے کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ واللہ عالم، وزارت خارجہ تو کہتی تھی ہم نے بریف کیا، ہم نے بتایا، لیکن خان صاحب ایک ان کے اندر ایک چیز ہے کہ جو بھی ان کا دل چاہے وہ کہہ دیتے ہیں. عالمی تعلقات میں آپ کو کچھ چیزوں کو دیکھ سمجھ کے کرنا ہوتا ہے. آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کون کس طرح چل رہا ہے. تو میاں صاحب، ان کی فیملی نے کہا اور وہ ہو گیا. تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر صدر الوی صاحب جب صدر تھے تو وہ کوشش کر رہے تھے. خان صاحب کا ضامن کون بنے گا؟ کوئی دنیا میں شخص ہے جو خان صاحب کا ضامن بن سکے؟ یہ تلاش کریں آپ. اس وقت بھی الوی صاحب نے جو کوشش شروع کی تھی اس میں ایک سوال یہی آیا تھا نا کہ خان صاحب کا ضامن